بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم اعتکاف کا عنوان پڑھ رہے تھے، اور کل ہم نے اعتکاف کے تحت اعتکاف کے دوران مستحب اعمال پڑھے تھے، اور اسی طرح اعتکاف کی جو اقسام ہیں اور اعتکاف کی قضا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ جو کام دیا گیا تھا، مجھے امید ہے آپ نے وہ کام اچھی طرح سے کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ کام آپ کو میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا کام اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ اس کو درست کر سکیں۔ عملی کتاب کا جو کام آپ کو دیا گیا تھا، عملی کتاب صفحہ نمبر 29 پر سوال نمبر 4 تھا، درج ذیل امور کے متعلق بتلائیے کہ یہ اعتکاف کے لیے شرط ہیں، مباح ہیں، مستحب ہیں، مکروہ ہیں یا مفسد ہیں، اعتکاف کو توڑنے والے ہیں۔ تو یہ آپ نے کرنا تھا سوال نمبر 4۔ پھر اس کے بعد تھا سوال نمبر 5، آپ نے اعتکاف کی قسمیں لکھنی تھیں، 3 قسمیں۔ اس کے بعد اعتکاف کی شرائط آپ نے لکھنی تھی، 5 شرطیں اعتکاف کی تھیں۔ اعتکاف ٹوٹ جانے کی صورت میں اس کی قضا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے سوال کا جواب دینا تھا۔ پھر اعتکاف کی عربی نیت آپ نے ترجمہ کے ساتھ لکھنی تھی۔ کیا نفلی اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ آپ نے بتانا تھا۔ اور سنت مؤکدہ اعتکاف کب کیا جاتا ہے، یہ تھا آپ کا عملی کتاب کا کام۔ تو بیٹا اس کو آپ نے لکھنا بھی تھا، اس کو یاد بھی کرنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ کام اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف آتے ہیں، اور اس عنوان کی طرف آنے کے لیے آپ کو کتاب دیکھنی ہوگی۔ اگلا ہمارا عنوان ہے صدقہ فطر۔ کیا عنوان ہے؟ صدقہ فطر۔ تو بیٹا صدقہ فطر سے متعلقہ جو باتیں ہم نے پڑھنی ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو صدقہ فطر کی تعریف۔ عزیز طلباء اچھی طرح سے سمجھ لیں، صدقہ فطر کی تعریف یہ ہے کہ صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو عید والے دن غریب مسلمانوں پر خرچ کرنے کے لیے، ان کا عید کا دن اچھا گزارنے کے لیے جو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ امراء غرباء پر خرچ کریں، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی عید کا دن اچھی طرح سے گزار سکیں، اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پھر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کیا چیز دینی ہے، کتنا دینا ہے؟ اس کی مقدار اگر تو گندم دیتے ہیں تو گندم کی مقدار نصف سا، یعنی 1 کلو 662 گرام گندم دینی ہے، یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ یا پھر کھجور کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وغیرہ کے ساتھ بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن اس کی مقدار 3 کلو ہو جائے گی، اس کی مقدار بڑھ جائے گی۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو یہ بات بیٹا ذہن میں رکھ لیں کہ صدقہ فطر بھی اسی شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔
زکوٰۃ کے لیے ایک تو مال پر سال کا گزر جانا ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید والے دن بھی کسی کے پاس مال آ گیا ہے تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے۔ یعنی ہر مسلمان جو کہ آزاد ہے تو اس پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر بچے بالغ ہیں تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کریں، یا ان کے ماں باپ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ تو بیٹا اس عنوان کو ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ صدقہ فطر رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ رکھنے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر جو دن مناتے ہیں اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ تو عید الفطر بتا دیا کہ عید الفطر کیا ہے۔ اور اس دن شریعت نے جو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ یہ تھی پہلی بات ہماری کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، کہ جو عید کے دن اللہ نے مسلمانوں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اس صدقہ خیرات کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی کے وقت اپنے بھائیوں کو نہ بھولیں جو ان سے زیادہ غریب ہیں، جب وہ خوشیاں منا رہے ہوں تو ان کی خوشی کا بھی سامان کریں۔ یہ صدقہ فطر کی مصلحت ہے۔ اسی مصلحت کے پیش نظر اللہ نے عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب فرمایا ہے اور اس کی ایک حد بھی مقرر فرما دی ہے کہ ان غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کم از کم اتنی مقدار اپنے پاس ضرور دی جائے۔ صدقہ فطر کی مقدار نمبر 1، صدقہ فطر میں اگر گیہوں کہتے ہیں گندم کو، یا گیہوں کا آٹا، گندم کا آٹا، تو آدھا سا یعنی 1 کلو 662 گرام ایک شخص کا صدقہ فطر ہے۔ 1000 گرام کا کلو ہوتا ہے تو 662 گرام 1 کلو پورا، اور 662 گرام تقریباً 1.25 کلو بنے گا تقریباً۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اچھا، 1 کلو 662 گرام گیہوں یا 3 کلو جو یا کھجور کی نقد قیمت دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، گندم ہے یا گندم کا آٹا ہے یا کھجور ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی قیمت ادا کر دیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ نصاب کا مالک ہو۔ کسی وجہ سے اگر وہ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکا تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ نصاب کا مالک ہو، اس سے کیا مراد ہے کہ وہی نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ اس کو آگے تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے کہ نصاب سے کیا مراد ہے، یعنی جو ضروریات اصلیہ ہیں، جو اس کی حقیقی ضروریات ہیں، ان ضروریات سے زائد جو سامان، جو مال اس کے پاس ہے، اس کا نصاب لگایا جائے، اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ یہ ہے نصاب۔ صدقہ فطر کا نصاب، صدقہ فطر کے نصاب کی مقدار وہی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصاب چاندی، سونے، کرنسی یا تجارتی مال کا ہو، اور صدقہ فطر کے نصاب کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹا آپ نے کیا پڑھا کہ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی ہے، سونا ہے یا کرنسی ہے، کرنسی جو پیسے ہیں، یا تجارتی مال ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر صرف یہی چیزیں 4 نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر کسی صورت میں کوئی مال اس کے پاس ہے تو وہ بھی دیکھا جائے گا۔ بلکہ صدقہ فطر کے نصاب میں ہر قسم کا مال حساب میں لیا جاتا ہے، البتہ
حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض سے بچا ہوا ہونا اس میں بھی شرط ہے۔ حالت اصلیہ بیٹا میں نے آپ کو بتا دیا جو ضروریات اصلیہ ہیں، جیسے گھر ہے، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کپڑے ہیں پہننے کے لیے، تو اس کی بھی ایک خاص مقدار ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح گاڑی ہے سواری کے لیے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ تو جو ضروریات اصلیہ ہے، حاجات اصلیہ ہر بندے کی مختلف ہوتی ہیں۔ اب امیر آدمی ہے تو اس کی حاجات اصلیہ بھی اور ہوں گی، غریب آدمی ہے تو اس کی حاجات اصلیہ بھی اور ہوں گی۔ جیسے امیر آدمی ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ دو کنال کی کوٹھی ہے، تو وہ اس کی ضرورت ہے۔ غریب آدمی ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ 2 مرلے کا 5 مرلے کا گھر ہے، تو وہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ کہا کہ حاجات اصلیہ سے زائد اور قرض سے بچا ہوا ہونا، یعنی اگر کسی نے کچھ قرض دینے ہیں، اس کے پاس مال موجود ہے، اس میں سے جو قرض اس نے دینا ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے نصاب اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، مگر صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی نصاب کا مالک ہوا ہو تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں فرق۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہوتا ہے، پس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، کیوں؟ اس پر ابھی واجب ہی نہیں ہوا، صبح صادق ہوئی نہیں، لہٰذا اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا۔ اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اگر اسی دن عید والے دن کسی بچے کی صبح صادق سے پہلے جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، اور جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر خرچ کرنے کی جگہیں، یعنی کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں انہیں صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں۔ اس کی تفصیل زکوٰۃ کے باب میں آئے گی۔ جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو صدقہ فطر کے مصارف کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اب چند اس کے مسائل ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی ادا کر دے۔ نمبر 2، لیکن اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر ادا نہ کیا تو معاف نہیں ہوا، بلکہ جب تک ادا نہ کرے گا واجب رہے گا، خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے، چاہے عید والے دن ہو یا عید کے بعد ہو، اس کو لازمی ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص عید سے پہلے رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اگر رمضان المبارک سے پہلے مثلا شعبان یا رجب میں ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہاں تک تو صدقہ فطر کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آج کا مسنون عمل میں آپ کو بتلا دوں، کیونکہ ہر ہفتے میں ہم آخری جس دن سبق ہوتا ہے تو ایک سنت عمل ہم کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سنت عمل یہ ہے، سلام کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سلام کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ کیسے سنت کے مطابق ہمیں سلام کرنا چاہیے؟ تو عزیز طلباء، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے البادی بالسلامی بریء من الکبر، جو سلام سے پہل کرتا ہے تو اس شخص میں تکبر نہیں ہوتا، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام میں ہمیشہ پہل کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام میں الفاظ یہ کہنے چاہیے السلام علیکم۔ کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ اس میں جلد بازی کے اندر کئی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، کہ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو یہ الفاظ سارے غلط ہیں، ان کے معانی اور ان کے مفاہیم غلط ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، صحیح الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔
پھر اس کا مطلب بنتا ہے تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ اگر تینوں الفاظ کہے جاتے ہیں تو ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ ساتھ ملا لیں گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ ساتھ ملا لیں گے تو 30 نیکیاں۔ اس لیے اگر پورا سلام بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اگر سلام میں کوئی پہل کر لیتا ہے تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ سلام کے بیٹا بہت سارے فائدے ہیں۔ سلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی سلام کریں گے اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی نفرت ہے، دشمنی یا عداوت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سلام کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جاننے والے یا نہ جاننے والے کو سلام کیا جائے، چھوٹے بڑے کو سلام کیا جائے، علماء کرام کو سلام کیا جائے، بزرگوں کو سلام کیا جائے، اور اسی طرح چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے اور بعد میں آنے والا پہلے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ تو بیٹا یہ سلام کا مسنون طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ اس سنت پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا کام جو آپ نے کرنا ہے، ہوم ورک جو آپ کا ہے، میں آخر میں اس کو واضح کر دوں، صدقہ فطر سے متعلق آپ کا کام ہے، اور یہ ہے عملی کتاب صفحہ نمبر 31 میں۔ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے سب سے پہلے، صدقہ فطر کی ادائیگی کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے گیہوں اور گیہوں کے آٹے کی صورت میں صدقہ فطر کتنی مقدار ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ 1 کلو 662 گرام۔ کیا اس مقدار کے برابر قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ہر آزاد مسلمان مرد عورت پر صدقہ فطر واجب ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے عید الفطر کی صبح و صادق سے صدقہ فطر کا کیا تعلق ہے؟ کیوں اس دن سے عید الفطر کی صبح و صادق کے ساتھ ہی تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے جو شخص فوت ہو گیا اس پر صدقہ فطر نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر اس کی طرف سے دینا پڑے گا۔ کیا عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی، بلکہ رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی ادا کر دے تو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا آپ کا کام ہے، اس کو آپ نے عملی کتاب میں لکھنا بھی ہے اور آپ نے اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔